ناظرین اس وقت میرے ساتھ 26 سالہ وہ لڑکی موجود ہے جس کا اسلام قبول کرنا اس کے لیے جرم بن گیا. بس میں پہلے ہندو تھی، اسلام قبول کیا. جس کے ساتھ آپ نے شادی کی وہ بھی ہندو تھا، وہ مسلمان تھا؟ نہیں، وہ مسلمان تھا، مجھے اس نے مسلمان کر لیا. میں مسلمان ہوئی تو میری فیملی نے مجھے چھوڑ دیا، تو اس کے گھر والوں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. وہ سمجھتے شاید میں ابھی تک ہندو ہوں، لیکن میں نے اسلام قبول کیا ہے. بالکل ناظرین، دیکھیں انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوتی ہے، اسلام قبول کرتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، اور اس کے جو سسرال والے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہندو ہے، لیکن یہ انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا. اب سسرال والے ان کی نہیں مان رہے کہ بھئی تم نے اسلام قبول نہیں کیا، ہم تمہیں قبول نہیں کرتے. اچھا، شوہر جو ہے وہ آپ کا انجیکشن لگاتا تھا تو اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ ہاں جی. کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ 3 سال ہو گئے. اس وقت آپ کے شوہر بھی فوت ہو چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھائی کہتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے میں آپ کو عزت کی زندگی دوں گا، آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کا آپ کو موقع دوں گا، تو میرے ساتھ شادی کریں، کہ آپ ایسے شخص سے شادی کر لیں گے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل کا دور کیسا ہے، کون کسی سے شادی کرتا ہے بنا مطلب سے. السلام علیکم، آپ پازیٹیو پاکستان دیکھ رہے ہیں. مجھے ریحان یوسف کہتے ہیں. تمام تعریف و ذات پاک کے لیے جو ہماری شارک سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. ناظرین اس وقت میرے ساتھ 26 سالہ وہ لڑکی موجود ہے جس کا اسلام قبول کرنا اس کے لیے جرم بن گیا. مزید کہانی جانتے ہیں اس بہن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن بتائیے گا کیا مجبوری بنتی ہے، کیوں آپ کو کیمرے کے سامنے آنا پڑتا ہے؟ بس میں پہلے ہندو تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد میرا کسی سے مطلب پیار ہوا، اس کے ساتھ شادی کی، اسلام قبول کیا. تو مطلب جس کے ساتھ آپ نے شادی کی وہ بھی ہندو تھا، وہ مسلمان تھا؟ نہیں، وہ مسلمان تھا، مجھے اس نے مسلمان کر لیا. اور میں مسلمان ہوئی تو میری فیملی نے مجھے چھوڑ دیا، تو اس کے گھر والوں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. وہ سمجھتے شاید میں ابھی تک ہندو ہوں، لیکن میں نے اسلام قبول کیا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے. میں نے اپنی فیملی کو بھی چھوڑ دیا، اور نہ کہ وہ میرا بنا بھی نہیں ہے. مطلب کس طرح وہ چھوڑ گیا آپ کو، کیا ہوا؟ ہاں مطلب وہ دنیا میں نہیں ہے. کیا ہوا ہے ان کو؟ نشہ کرتے تھے، پھر انہوں نے انجیکشن لگانا شروع کر دیے، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا، شوہر جو ہے وہ آپ کا انجیکشن لگاتا تھا تو اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ ہاں جی. کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے، فوت ہو گیا شوہر آپ کا، تو پھر کیسے گزارا کرتے ہیں؟ بس میں کام وغیرہ کرتی ہوں لوگوں کے گھروں میں، اور اسی طرح اپنا گزارا کر رہی ہوں. آپ اپنے سسرال والوں کے پاس نہیں گئی، ان کو نہیں بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہوں؟ کیا انہوں نے پھر آپ کی اپیل سنی ہے، نہیں سنی؟ آپ گئی ہیں نہیں گئی؟ نہیں، وہ نہیں سنتے، وہ سمجھتے میں ابھی تک ہندو، میں نے اسلام قبول نہیں کیا. اس وجہ سے میں اکیلی رہ گئی ہوں، باہر نکل آئی ہوں گھر سے. نہ میری فیملی پوچھتی ہے مجھے. کبھی مڑ کے نہیں پوچھا انہوں نے؟ نہیں. اور آپ کی فیملی بھی نہیں پوچھا؟ نہیں، فیملی کہتی تم نے اسلام قبول کیا، ہم ہندو تھے، اب تم اسی کے پاس جاؤ جس کے لیے تم نے اسلام قبول کیا. شادی ہوئی کیسے تھی؟ مطلب آپ کے جو سسرال والے تھے ان کی مرضی سے ہوئی تھی؟ بس آپ کا شوہر جو تھا وہ آپ کو پسند کرتا تھا، آپ اس کو لائک کرتی تھی، پھر شادی کر لی؟ نہیں، مجھے جو میرے ہسبینڈ تھے ان سے پیار ہوا، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے، تو بس اسی طرح ہماری شادی ہوئی تھی. وہ اسلام قبول کروایا، اس نے مجھ سے کلمے پڑھوائے. مطلب اب آپ مسلمان بھی ہو گئی ہیں، اور آپ مسلمان ہونے کے بعد آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ ہاں جی. کبھی کسی کے پاس نہیں گئی، کبھی کسی کو اپنا دکھ نہیں سنایا کہ میرے ساتھ یہ دکھ ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ نہیں، کسی سے بھی نہیں میں نے کہا، بس آپ لوگوں سے تھوڑی ہیلپ لی ہے تو بس. وہ جو آپ کا شوہر تھا اس کی آپ کے ساتھ کتنا مطلب عرصہ شادی رہی؟ اتنی دیر شادی نہیں رہی، پتہ 1 سال رہی ہے تقریباً. تو اس کے بعد اس نے مطلب پاگل سا ہو گیا، مطلب نشہ کر کے نا، مطلب نہ میری سنتا تھا نہ کسی کی سنتا تھا. سائیکو ہو گیا ہوا تھا، فل انجیکشن لگا کے. اس کے بعد اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، جو اس کی ڈیتھ ہوگی نشہ کر کے. اولاد نہیں ہے کوئی؟ نہیں، اولاد نہیں ہے. بالکل ناظرین، دیکھیں انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوتی ہے، اسلام قبول کرتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، اور اس کے جو سسرال والے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہندو ہے، لیکن یہ انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا. اب سسرال والے ان کی نہیں مان رہے کہ بھئی تم نے اسلام قبول نہیں کیا، ہم تمہیں قبول نہیں کرتے. انہوں نے ان کا جو شوہر تھا اس کے ساتھ ان کی لو میرج تھی، تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں لو میرج کو جو ہے برا بھی سمجھا جاتا ہے تھوڑا سا نا. تو اب یہ در بدر رول رہی ہیں. ان کا جو شوہر تھا وہ بھی غلط انجیکشن سے جو ہے فوت ہو چکا ہے. اب یہ اکیلی رہ گئی ہیں. گھر کا نظام کیسے چلاتی ہیں، گزارا کیسے کرتی ہیں؟ بس لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، تو وہیں سے اپنا پیٹ پالتی ہوں.
सुबह जिस घर में आप रहती हैं वो आपका अपना है, किराए पे है? नहीं, रेंट पे है। कितना रेंट देती हैं उसका? मैं उसका 7,000 रेंट देती हूँ, एक कमरे। 7,000 रेंट देती हैं, और जिस घर में आप जाके काम करती हैं वो आपको कितना देते हैं? रेंट पूरा कर पाती हैं? बस बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। अभी माह रमज़ान चल रहा है, रोज़े भी रख रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़े रखती हूँ, माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ती हूँ। तो फिर किस तरह गुजारा करती हैं? रोज़े रखती हैं, खाना वही देती हैं जिनके घर आप जाके काम करती हैं, या कहाँ से आता है? बस मैं दिन में जाती हूँ, सारा दिन उनके घर में काम करती हूँ, शाम को मैं अपने घर में आ जाती हूँ, जो भी होता है मैं उससे रोज़ा खोल लेती हूँ, रोज़ा मैं नहीं छोड़ रही। मतलब कभी पानी से भी कर लिया रोज़ा, कभी रख लिया, कभी खजूर से भी रख लिया रोज़ा, इस तरह गुजारा कर रही हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। देखें नाज़रीन, इंतहाई दुख की बात है कि एक मजबूर लड़की जिसका शोहर भी फौत हो जाता है, ससुराल वाले भी छोड़ देते हैं, एक घर में काम करती है, वो क्या इनको पे करते होंगे? ये 7,000 रेंट भी देती हैं, बिजली का बिल भी है, फिर ये कहाँ से गुजारा करेंगी? फिर इसलिए इनको कैमरे के सामने आना पड़ता है। तो अब आप कैमरे के सामने आई हैं, देखने वाले लोगों से क्या अपील करेंगी, वो आपकी क्या मदद करें? मेरे सारे बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी थोड़ी मदद करें, मेरी हेल्प करें। ना मेरे ससुराल वाले मेरी सुन रहे हैं, ना मेरी फैमिली मेरी सुन रही है। शोहर भी मेरे, आपको पता है, इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, तो मैं अकेली रह गई हुई हूँ। बराए मेहरबानी सबसे मेरी ये अपील है, मेरी थोड़ी मदद करें। मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, आपके साथ की मेहरबानी होगी सब बहन भाइयों से। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी। रेंट के रूम में ये रहती हैं, 7,000 उसका किराया देती हैं, बिजली का बिल और चीज़ें भी इसमें ऐड हो गई। अब ये घर घर जाके काम करती हैं, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है माशरे में एक औरत को किस तरह देखा जाता है, किस नज़र से देखा जाता है। और मैं आपसे यही अपील करूँगा कि अगर हम इनके लिए कोई हुनर देख लें, इनको घर में सिलाई सेंटर खोल दें, या हम इनको कपड़ों का कारोबार भी कर दें, ताकि ये अपने घर में बैठ के जो है रिज़्क़ हलाल कमा सकें और अपना पेट पाल सकें, और इनका जो आगे का फ्यूचर है वो भी बन सके। इस वक्त आपके शोहर भी फौत हो चुके हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर कोई भाई कहता है, देखने वाला कहता है मैं आपको इज़्ज़त की ज़िंदगी दूंगा, आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने का आपको मौका दूंगा, तो मेरे साथ शादी करें, कि आप ऐसे शख्स से शादी कर लेंगी? आपको पता है आजकल का दौर कैसा है, कौन किसी से शादी करता है बिना मतलब से? हर कोई अगर कोई नेक माँ का बच्चा, कोई नेक इंसान, दिल में एहसास रखने वाला, इंसानियत रखने वाला कोई ऐसा शख्स आपसे रब्ता करता है, कहता है मैं शादी करूँगा, वादा देता है आपको सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा, तो आप ऐसे शख्स से शादी करेंगी? अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी। अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए सारी ज़िंदगी ऐसे भी नहीं रहना चाहती। बिल्कुल नाज़रीन, अगर कोई नेक इंसान इनको मिलता है जो इनकी मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ये उससे शादी भी कर लेंगी। ये इनकी ख्वाहिश भी है, क्योंकि ये अकेली भी अब नहीं रहना चाहती, माशरे से ये तंग आ चुकी हैं, घर घर जाके काम करती हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि इसकी हेल्प करें। मुझे इजाज़त है इस उम्मीद से कि इनके साथ कि आप लोग इनकी भरपूर मदद करेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।